سوال: ایصال ثواب کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے اور میت کا حق بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، تو اس کے گھر والے اس کو ثواب پہنچائیں اور ایصال ثواب کریں۔ چنانچہ ایصال ثواب کا شرعی طریقہ جو ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ اور تابعین و تبع تابعین کے طریقے سے ثابت ہے، اور اسی طرح اہل سنت والجماعت علماء کرام نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو نفل نماز وغیرہ پڑھ کر اس کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، اسی طرح صدقہ وغیرہ کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے، اسی طرح روزہ وغیرہ رکھ کر نفلی روزہ اس کو ثواب پہنچایا جائے، حج وغیرہ نفلی حج وغیرہ کر کے اس کا ثواب پہنچایا جائے، یا اس کے نام پہ کوئی خیراتی کام کر دیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو اس کا ثواب میت کو پہنچایا جائے۔ تو اس ایصال ثواب کرنے میں کسی خاص دن کا التزام کرنا یا کسی خاص تاریخ کا التزام کرنا یا کسی خاص حیت کا التزام کرنا کہ اس دن اور اس تاریخ کو اور اس مخصوص طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے، یہ تصور کرنا بالکل درست نہیں ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو بدعات میں آتی ہے۔ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ عوام میں طریقہ رائج ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے دوسرے دن، تیسرے دن، اسی طرح 5ویں دن یا پھر 40ویں دن اس دن کو متعین کر لیتے ہیں کہ اس دن میں ایصال ثواب کرنا لازم اور ضروری ہے، اور پھر ایصال ثواب کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں دعوت و طعام کا پورا انتظام کیا جاتا ہے، اور جب ایصال ثواب کرنے کا وقت آتا ہے اور جب قرآن شریف وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو پھر سامنے کھانا وغیرہ رکھ کر، یہ ایک مخصوص طریقہ کہ کھانا سامنے رکھ کر پھر اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح ہم نہ کریں اور اس تاریخ اور اس دن میں اگر نہ کریں اور اس مخصوص طریقے سے نہ کریں، یعنی اس خاص طریقے سے ایصال ثواب نہ پہنچائیں تو ثواب کم ہوتا ہے، یا پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ ان تاریخوں کا متعین کرنا اور اس خاص طریقے سے ایصال ثواب کرنا بالکل درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ بدعات و خرافات ہے۔ چنانچہ فتاویٰ بزازیہ میں ہے، یہ فتاویٰ بزازیہ کے مصنف جو ہیں یہ تمام مکتب فکر کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ میت کے دوسرے دن، تیسرے دن، اسی طرح 5ویں دن کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ یہ بدعات ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو کھانے وغیرہ کا جو انتظام ہوتا ہے اور دعوت و طعام کا جو انتظام کیا جاتا ہے اور گھر والوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے، غم کے موقع پہ نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور رحلت فرما گئے اس دنیا سے، تو تمام صحابہ نے غم پہنچا ان کو، لیکن کھانے وغیرہ کا دعوت و طعام کا انتظام نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ نے کھانے وغیرہ کا انتظام نہیں کیا یا کسی خاص تاریخ دن کا انتظام نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ غرض ہے کہ دیگر تمام صحابہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن یہ طریقہ کہیں نہیں پایا جاتا، کسی بھی حدیث سے، کسی بھی صحابہ کے طریقے سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ خاص طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا صحابہ نے ایسا کیا ہو، بلکہ یہ تو اس طریقے کے رائج ہوئے کچھ تقریباً 100 سال ہو رہے ہوں گے، تو صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں دیکھا جائے تو یہ طریقہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ چند سال پہلے ہی کہ یہ طریقہ جو ایجاد کیا ہوا ہے یہ پایا جاتا ہے۔ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح فتاویٰ شامی میں بھی اس کو بدعت لکھا گیا ہے، فتاویٰ ہندیہ میں اس کو بدعت لکھا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے اور شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کھانا رکھ کے سامنے ہم
ایصال ثواب کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانے میں برکت آ جائے، تو یہ تو کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ ایصال ثواب آپ قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور جب کھانے کا وقت ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اس دعا کو پڑھ کر آپ کھانا تناول فرمائیے، تو انشاءاللہ آپ کے کھانے میں برکت ہوگی۔ وہ دعا یہی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس دعا کو پڑھ کر آپ کھانا کھائیے تو انشاءاللہ آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، اور میت کو ایصال ثواب بھی پہنچ جائے گا اور شرعی طریقے کے اعتبار سے پہنچے گا۔ اس سے پھر آپ بھی بدعات و خرافات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کھانا جو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کی دلیل جو لوگ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پر فاتحہ پڑھا، تو ایسے لوگوں کے لیے جواب یہی ہے کہ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ یہ حدیث جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو من گھڑت ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہ کیا ہو یا کوئی کام نہ کہا ہو، اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو ایسی حدیث کو من گھڑت حدیث کہتے ہیں۔ اور جو لوگ من گھڑت حدیث، موضوع حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث، یہ والی حدیث کیا کہتے ہیں، ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے، میرے اوپر بہتان لگائے اور جھوٹ بولے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو سوچنے والی بات یہی ہے کہ موضوع حدیثیں اور من گھڑت حدیثیں لوگوں میں بیان کر کے لوگوں کو بتا کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جب آپ دین کے نام پہ کوئی چیز سنیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں ایسا آیا ہے یا شرعی طریقہ یہ ہے، تو پہلے آپ اس کی تحقیق کریں، اور تحقیق کرنے کے بعد معتبر علماء کرام سے اس کے پوچھیں۔ اگر آپ خود تحقیق نہیں کر سکتے تو آپ کے نزدیک جو معتبر علماء کرام ہیں، جو اکثریت امت میں جن کی مقبولیت ہے، ان سے رابطہ کریں اور ان سے تحقیق کریں کہ آیا یہ طریقہ درست ہے کہ نہیں، یہ شرعی طریقہ ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بدعات و خرافات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے جو طریقہ سنت میں موجود ہے اور قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے اس طریقے سے آپ ایصال ثواب کریے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایصال ثواب کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ ایصال ثواب کرتے وقت جو بدعات و خرافات اور دین میں نئی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ ایصال ثواب کریے، جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے فوراً بعد سے ہی، اس کے تدفین سے پہلے سے ہی ایصال ثواب کرنا شروع کر دیجئے، اور جب آپ کو توفیق ملے اور حیثیت کے مطابق اس کو خرچہ کریے اور نفل نماز وغیرہ، حج وغیرہ قربانی کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کریے۔ لیکن ایصال ثواب کرتے ہوئے یہ بدعات و خرافات نہ اپنائیے کہ جس سے آپ کے دین کا بھی نقصان ہے اور آپ کا بھی نقصان ہے۔ جو بدعات و خرافات پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں یہ بدعات و خرافات کا بہت زیادہ زور اور شور ہے، اور جو لوگ تحقیق نہیں کر پاتے ہیں، وہ لوگ جن کا علماء کرام سے رابطہ نہیں ہے، معتبر علماء کرام جو اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں، تو ان سے رابطہ نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ بدعات و خرافات میں پڑھ کر اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں اور اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیجیے اور پھر اس کے اوپر عمل کیجیے۔